ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھتے ہیں لبیک، اور یہ لبیک ہی ہے، اور اس میں نگران شورا انشاءاللہ عز و جل اپنے مخصوص انداز میں سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق علماء نے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، اور دعوت اسلامی کے مبلغین کا عمومی انداز یہ ہے کہ بیان ہو، درس ہو، تربیتی نشست ہو، مدنی مشورہ ہو یا مدنی چینل کے سلسلے ہوں، اس میں ابتدا میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مہروز بھائی نے سلسلے کے تعارف کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی بیان کر دیے ہیں۔ سلسلہ اللہ کی رحمت سے اپنے فارمیٹ کے مطابق جاری و ساری رہے گا۔ موضوع پر گفتگو بھی ہوگی، مدنی پھول لیں گے نگران شورا کے، اس کے بعد مدنی کسوٹی بھی ہوگی، بہت اہم مدنی کسوٹی ہوگی آپ کی آج کے دن انشاءاللہ، علم میں آپ کے اضافہ ہوگا، اور پھر اشعار کی تکرار کا سیگمنٹ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران شورا سے فوری جواب بھی لیں گے۔ ایک سوال میرے ذہن میں وہ بھی نگران شورا سے کرنا ہے اور اس کا جواب بھی لینا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، اس میں رہنمائی کا سامان بھی ہوگا۔ سلسلے میں شامل رہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی، بلکہ محبت کی انتہا عشق، یہ ایک ایمان والے کے ایمان کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا، محبت کا ہر مسلمان دعوے دار ہے، اور دعویٰ ضرور کرنا چاہیے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے، علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیقۃ ندیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، محبت کی آپ نے تقریباً 6 سے 8 تعریفات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک تعریف مہروز بھائی یہ بھی بیان کی ہے، فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر کے اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جا، یہ محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے عزیز ہیں، بالکل ہونے بھی چاہیے، لیکن اس بات کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ جو دعویٰ جتنا اہم ہوتا ہے اس کے لیے دلیل بھی اتنی اہم لائی جاتی ہے، اور دلیل بھی اتنی اہم ہونی ہی چاہیے، کیونکہ دعویٰ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دلیل بھی اس کی اہم ہونی چاہیے۔ جب ہم اس منصب پر آ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ ہم سے کچھ تقاضے بھی کرتا ہے۔ ہم سے اس کے یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے، تقاضا ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، وہ چیزیں کیا ہیں اس پر انشاءاللہ ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی کو دیکھا ہے مہروز بھائی، اگر بندہ دیکھے کہ عشق حضور سے کیسے کرنا ہے تو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لے، اور پھر عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں اس میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو بندہ اگر دیکھ لے تو یہ سوال اور آسانی سے یہ معمہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور جواب اس کا مل جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو یہاں تک جو ہے وہ انداز اپنایا حضور کی اطاعت کا، حضور کی اتباع کا۔ اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اطاعت اور اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتباع کا وہ انداز اختیار کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔
کوئی چون چڑھا نہیں ہے. وہ ہے نا ایک شعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی. عقل کو جو ہے وہ تنقید سے فرصت نہیں ہے اور عشق جو ہے وہ کام کر جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک انداز ہم دیکھتے ہیں مہروز بھائی. حضور نے فرمایا، آپ نے بھی اصول شاشی میں مسئلہ جو ہے پڑھا ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ خلاف قیاس پر قیاس نہیں ہوتا. یہ ایک اصول ہے. قیاس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. جامعہ المدینہ میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھ جائیں گے قیاس کیا ہوتا ہے، شرائط کیا ہوتی ہے. یہ ایک تشریحی چھوڑ لیں تاکہ آپ جامعہ المدینہ آئیں. آ جائیں بالکل، اسی لیے اس کو میں بیان بھی نہیں کر رہا. تو بہرحال ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ خلاف قیاس پر قیاس نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز ادا کرنے ایک نابینا صحابی آ رہے تھے، وہ کنویں میں گر گئے. کنویں میں گرنے سے آواز آئی تو کچھ سے جو ہے وہ کہا جو ہے وہ بلند ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کہا لگایا ہے وہ وضو بھی کریں اور نماز بھی دوبارہ ادا کریں. ٹھیک. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں کوئی سوال قائم نہیں کیا جی کیوں وضو کریں جی، وضو کا جو حدث کا کوئی سبب ہے وہ تو پایا نہیں گیا. جس سے وضو ٹوٹنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی گئی. نماز جو ٹوٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیوں کیسے کا سوال نہیں ہوا، کیا کیوں کیسے کا سوال نہیں کیا. جس طرح حضور نے فرمایا آمنا و صدقنا، یہ ایک میسی صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس ادا سے رہتی دنیا تک کے لیے قائم ہوتا ہے. آپ مہروز بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ نے محبت کی تعریف بیان کری اور جی. میں عشق کی تعریف بیان کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لسان العرب میں فرماتے ہیں واہ. العشق فرط الحب، جب محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے تو وہ عشق کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی عشق کی تعریف بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب محبت پختہ اور موقد ہو جاتی ہے تو پھر وہ عشق کہلاتی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی جو محبت ہے، یہ اصل محبت ہر مومن کے دل میں پائی جاتی ہے اور اس کا پایا جانا ضروری ہے کہ اس محبت کے پائے بغیر ایمان اس دل میں رہ ہی نہیں سکتا. ایمان کے ساتھ اصل محبت ضروری ہے. لیکن پھر محبت کے درجات بھی ہیں اور اس کی اقسام بھی ہیں. محبت مختلف وجوہات سے کی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اب جیسے آج ہمارا جو موضوع ہے کہ عشق رسول یا محبت رسول کے تقاضے، آپ نے صحابہ کرام کی مثال دی. یہاں میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طریقے سے محبت کرتے تھے، اللہ اللہ. آپ کی محبت کیسی تھی؟ تو آپ نے اس کو جواب دیا. اب دیکھیں باب العلم ہے وہ کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کانا واللہ احب الینا من اموالنا اللہ اللہ اللہ. و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی السماء. خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد اور ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. اللہ. محبت ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یقیناً ہر مومن کے دل میں ہے. لیکن انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے مدنی چینل کے میں کہہ سکتا ہوں اکثر ہی سلسلے دیکھنے سے محبت رسول بڑھتی ہے، اس کے تقاضوں کی اہمیت بڑھتی ہے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے. تو میرا حسن ظن ہے، بلکہ میں تو یقین کی کیفیت میں ہوں اور میں اس نیت سے بھی سلسلے میں شامل ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگران شورا تشریف لائیں گے اور ہم ان سے عشق رسول کے تقاضے پوچھیں گے. اور جب وہ ایک پیارے پیارے میٹھے میٹھے عشق سے لبریز انداز میں انشاءاللہ ہمارا، کیونکہ تجربہ اور مشاہدہ ہے تو یہ ہمارا حسن ظن ہے، وہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگر اس کے درجات میں کوئی کمزوری ہے تو وہ درجات بھی ہم بڑھیں گے، اس کے اوپر بڑھنے کی نیتیں کریں گے، وہ اس پہ شامل ہونے کی نیتیں کریں گے. اور اگر اس کے جو سلمان بھائی نے ہمارے بات کی تھی، سلمان بھائی آپ کا تھا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے کی دلیل، تو انشاءاللہ ہم دلیل نہیں آج دلائل سیکھیں گے اور ان دلائل پہ عمل پیرا ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے. اور یقیناً ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی شان ہی یہ ہے. آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ بندہ جب کام کرتا ہے، کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوتا ہے، کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کے
کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اور بندہ اس کو فالو کرتا ہے. اسکول بچے جاتے ہیں، شروع سے یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، اسکول جاتے ہیں تو جتنے بجے اسکول جانے کا ٹائم ہے اتنے بجے جائیں گے، گیٹ بند ہو جائے گا، اس کو فالو کریں گے. اسی طرح جب چھٹی کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پر وہاں پر پہنچ جائیں گے بچوں کو لینے کے لیے. اچھا، اب جب بچے نے آگے جو دیگر کام کرنے ہیں، کوچنگ جانا ہے تو وہاں پر بھی اس کو بھیجنے ہیں. جو لباس کہا جائے گا وہی لباس پہنا کر بھیجیں گے، جو نصاب کہا جائے گا وہی نصاب، وہی سلیبس بچے کو جو ہے وہ لے کر دیں گے. جس طرح کی کاپیز بچے کو کہا جائے گا ویسی ہی کاپیز لے کر دیں گے. پھر اگر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے سے ریلیٹڈ ہیں، وابستہ ہیں، تو وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کو بھی ہم فالو کرتے ہیں. اچھا، ادارے سے محبت ہے یا محبت نہیں ہے، جی اس کو ضرورت سمجھے کچھ بھی سمجھے، ٹھیک ہے. ضرورت لیول نیچے کا ہوتا ہے. محبت جو ہے یہ جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان ضرورت یا عدم ضرورت کو بھول جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہم نے تھام لیا ہے تو ہمارا ہر طرح کا انداز، ہماری گفتار، ہمارے افعال، ہمارے طریقہ کار، ہمارے گھر میں رہنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیسا ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بڑی اہم بات ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی وسوسہ یہ آئے کہ یار کوئی مشکل بات کرنے جا رہے ہیں تو ہم سنیں ہی نہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنیں انشاءاللہ. طریقہ بھی بتائیں گے، انداز بھی بتائیں گے، اس کا دلائل بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل کیا تقاضا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور اس پہ کیسے عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ پوچھیں گے بھی اور نگران شورا بتائیں گے بھی. سلمان بھائی، آپ جو بات کر رہے تھے کہ واقعتاً کبھی کبھی مطلب ذہن آتا ہے، اپنے حوالے سے بنتا ہے کہ جی ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ عزوجل، اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اس کو مزید بڑھائے. یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی، تو اس تپش کو، عشق کی تپش کو بڑھنا ہی چاہیے. لیکن ہمارے جو ذات ہے، ہمارا جو کردار ہے، جو ہماری عملی زندگی ہے، جو ہمارے شب و روز ہیں، یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے کہا جاتا ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب. اللہ اللہ، کہ جب سورج آتا ہے تو اس کی دلیل خود سورج ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہماری عملی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے کردار کو دیکھے، جو ہماری گفتار کو دیکھے، جو ہمارے نشست و برخاست کو دیکھے، جو ہمیں خلوت میں اور جلوت میں دیکھے، وہ کہ اٹھے کہ یہ حقیقی عاشق رسول ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اور ان تقاضوں کو پورے کرنے والے بن جائیں. امیر اہل سنت کو وہ شعر آپ تصحیح کیجئے گا: سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو اظہار ہونا چاہیے اور وہ نظر آنا چاہیے. یہ لائٹیں جو ہم لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، پرچم سجاتے ہیں، تو یہ بھی ایک اظہار کی ایک قسم ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں سکھاتے ہیں، دعوت اسلامی نے. اور ہمارا تو یوں انداز ہونا چاہیے کہ کل میدان محشر میں بھی ایک جناب علی ایک کیفیت ہی پیدا ہو. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کیا، لکھتے ہیں: مزہ تب ہے محشر سرکار کہتے، مزہ تب ہے محشر سرکار کہتے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. زندگی ایسی گزارنی ہے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. وہ کیا ہے مہروز بھائی؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ایک ایمان والے کا یہی انداز ہونا چاہیے. یہ سلمان بھائی آپ نے شعر پڑھا، مجھے امیر اہل سنت کی شخصیت سبحان اللہ گھوم گئی ہے. الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ دلوں میں یہ نہیں کہتا کہ محبت رسول پیدا کی کہ یہ تو اصل ایمان ہے، یہ دلوں میں موجود ہے، لیکن اس محبت کی اہمیت سمجھائی. اللہ اللہ، اس کی چاشنی جو ہے، چاشنی، اس کی حلاوت ہمیں محسوس کروائی. اور الحمدللہ وہ جذبہ دیا کہ جیسے ایک دنیا دار انسان ہوتا ہے نا، پیسے کی ہرس جس میں ہوتی ہے اسے جتنا مل جائے کم لگتا ہے، ایسے ہی عشق رسول کی سوغات ہے. اس سے مثال نہیں دے رہا، میں صرف تفہیم کر رہا ہوں کہ ایسے ہی عشق رسول ہے. یہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی کیفیات میں انسان لذت محسوس کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے ساتھ ہی تشنگی بڑھتی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کم ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلمان بھائی نے جو شعر پڑھا، اس کے
भरपूर अक्कास भी हैं और उसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मुजाहिरा भी है, आपकी शख्सियत में इश्क़ रसूल नज़र आता है। एक बड़ी प्यारी बात कि अमीर अहले सुन्नत के हवाले से, इश्क़ रसूल के तकाज़ों के हवाले से एक उस्ताद साहब ने फरमाई कि अमीर अहले सुन्नत की एक खुसूसियत और एक खूबी ये भी है कि जब आपको कोई सुन्नत बताई जाती है, आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, कोई सुन्नत सुनते हैं, आपको पता चल जाए कि जी ये काम करना, इस अंदाज से करना ये सुन्नत है, उसके बाद आप ये नहीं देखेंगे कि अमीर अहले सुन्नत ने सुन्नत से हट के तरीका अपनाया हो, बल्कि जो सुन्नत तरीका होगा उस पर अमल पैरा होंगे। आप देखिए अमीर अहले सुन्नत की शख्स, अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का मदनी माहौल है जो आपको इश्क़ रसूल के तकाज़ों पर अमल करने के लिए रास्ता फराहम कर रहा है, आसानियाँ फराहम कर रहा है। और सलमान भाई, इस मदनी माहौल में अगर आप देखें जी, मतलब जब हम आते हैं, कोई भी आता है इस मदनी माहौल के करीब आता है, तो ऐसा नहीं होता कि खुद बखुद एक खुदकार सिस्टम के तहत इश्क़ रसूल के जो तकाजे हैं वो उस पर ढलना शुरू हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जिसमें पुर्जे बनते हों, ढलते हों, अगर आप उसका सिस्टम देखें तो उसमें खुदकार सिस्टम होता है कि एक चीज आती है और फिर वो ऑटोमेटिकली जो है स्टेप बाय स्टेप वो ढलती चली जाती है और वो कास्ट होती चली जाती है, और जब निकल के सामने आती है तो वो एक नादिर नुस्खा होता है, वो एक कामिल नमूना होता है। तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा माहौल है कि जब आप इसमें आते हैं, इसमें खाम माल आता है और परफेक्ट जो है वो प्रोडक्शन होती है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, और फिर वो कामिल नमूना बन के जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी करीम अलैहि सलात व सलाम की सुन्नतों पर अमल का जज्बा जिस तरह हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मिलता है, महरोज भाई, इसके अलावा शायद इतना नहीं है। आप अब जिंदगी गुजारी, हमने भी जिंदगी एक गुजारी है, जिंदगी के शब रोज वो गुजारे हैं, आपने भी कुछ जिंदगी मदनी माहौल से पहले की भी गुजारी होगी, लेकिन पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में अगर मैं यूं कहूं जमीन और आसमान से ज्यादा का फर्क है। और अगर मैं यूं कहूं कि तख्त सरा और जो है वो सातवें आसमान तक का जो है वो फर्क है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। यकीनन ये बात शेयर करना चाहूंगा, बहुत से लोगों को महसूस होती होगी। मैं भी जब नए नए मदनी माहौल के करीब आ रहा था, अभी भी अल्लाह करे आ जाऊं पूरा, लेकिन जब मैं बिल्कुल नए नए मदनी माहौल के करीब आ रहा था तो मैं देखता था कि नाख़्वानी हो रही है, कोई बयान हो रहा है और बाज़ इस्लामी भाई और रोए जा रहे हैं। अल्लाह, किसी की निगाहें झुकी हुई हैं, किसी की निगाहें उठी हुई है, अपनी कैफियत में और रोए जा रहा है। तो सच्ची बात उस वक्त समझ नहीं आता था रो क्यों रहे, यानी बल्कि दिल में तना तना के वो इश्कालात और वसवसे पैदा होते थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत ने शफ़क़त फरमाई, करम फरमाया और प्रैक्टिकली बताया कि ये आंसू क्यों निकलते हैं। हाय। यानी ये कैफियत ही होती है, बाज़ औक़ात कोई शख्स रो रहा होता है ना, इश्क़ रसूल भी मतलब अनोखी नेमत है कि जिसको मिल जाए वो कभी मुस्कुरा रहा होता है, जैसे अभी मुस्कुरा रहा हूँ, और कभी कैफियत और ज़ौक़ ये बनती है कि रोने में मजा आ रहा होता है, रिक्कत में मजा आ रहा होता है। तो ये जो रोना है ना, ये रोना इसका अपना एक मजा है, इसकी अपनी एक कैफियत है। और ये पता जब चलती है, जब किसी अल्लाह वाले की नजर आप पे हो जाएगी ना और करम के दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी आंखों से ये मोहब्बत भरे कतरे जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। ये भी इश्क़ रसूल का एक तकाज़ा है जी। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया जी, हुजूर का ज़ाहिरी विसाले पाक हुआ, आप कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, इनके क्या जज्बात थे, ये भी बयान जो है वो होते रहते हैं। महरोज भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सवारी हजरत या पूरे मुबारक अगर मैं कहूँ, अब आप देखें हुजूर की याद में आंसू बहा रहे हैं। जिस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते थे, अभी जो है वो हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही, हुजूर के हिजर फिराक में आप जो है वो रो रहे, आंसू बहा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी कसवा, ये यानी हुजूर के हिजर फिराक में जब हुजूर ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, खाना पीना जो है वो नहीं हो रहा, और क्या अंदाज है। और ये आशिकों के अंदाज ऐसे ही होते हैं कि हुजूर से हिजर फिराक पर एक कैफियत होती है। अल्लामा जामी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। महरोज भाई, आप कहते हैं जी, जन्म पर सूता पारा हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम
بات آپ نے کی ہے کہ دل کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، تنم فرسودہ، میرا جسم جو ہے یہ فرسودہ ہو رہا ہے، یہ بوسیدہ ہو رہا ہے، جان پارا جان میری ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. کیوں؟ ہجرا یا رسول اللہ، اس لیے آقا آپ سے دوری ہے، آپ کا ہجر ہے، آپ کا فراق ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تو یہ بھی عشق رسول کا ایک تقاضا ہے. ہجر و فراق میں رونا اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. مرحبا سے گری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. موضوع ہم نے رکھا ہے حضور آج کا عشق رسول کے تقاضے. اس پر کچھ بات ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق میں ابھی جو بات چلنے کی تھی ہماری، وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے ہجر و فراق میں اشک بہانا، آنسو بہانا، اس کا بھی اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میں عرض کروں کہ امیر اہل سنت کو بھی دیکھا ہے، بالخصوص بڑی شب میں امیر اہل سنت پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور رکت ہوتی ہے، تو اس کی بھی کچھ ترکیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پہلے تو ہجر رسول اور عشق رسول میں رونا، جی میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت نمایاں ترین ایک عشق رسول کا ایک مظاہرہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو ثابت ہی نہیں ہے جی، اور آپ سے کثرت کے ساتھ رونا ثابت ہے. اللہ. پھر امت کے لیے رونا، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملتا ہے. تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں روئے. تو جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بادل دیکھ کر یا اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اس بات پر خوف زدہ ہو جانا کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو اور میری امت پہ نازل نہ کیا جائے. جی. تو امت کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجر میں، فراق میں، یاد میں روئے. ظاہر ہے جس کی یاد آئے گی تو یہ وہ یاد نہیں ہے جو آپ کو قہقہ لگوائے گی. یہ تو عشق ہے، اور عشق جب غم میں بدلتا ہے، یعنی عشق جب مبالغہ پاتا ہے، عشق میں جب غالب ہوتا ہے، غلبہ پاتا ہے اور مطلب یہ بڑھتا ہے، تو یہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور غم سے پھر آنسو نکلتے ہیں. جیسے ابھی کلام پڑھ رہے تھے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اسی طرح امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی خون آنسو اور آنسو خون بن جائیں، یہ سب ہے. محبت جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر میرا اپنا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. سلمان میں محبت ہے نا، یہ بنیادی طور پر رلاتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. محبت الہی کا درس اور محبت الہی کا سبق ہمیں دربار رسالت سے ملتا ہے، لیکن آپ اللہ کی یاد میں روتے بھی ہیں. یعنی یہ وہ محبت ہے جو محبوب کی ناراضی کے خوف سے روتی ہے. یعنی ایک وہ طبقہ ہے جو محبوب کی نافرمانی نہیں کر رہا جی، مگر وہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ کہیں محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ محبوب کی ناراضی کا جو خوف اور اس خوف میں جو رونا ہے نا، یہ محبت کی بڑی اعلیٰ قسم ہے، بڑی اعلیٰ قسم ہے کہ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے عمل سے ڈرتا رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے محبوب ناراض ہو، اور محبوب کی امید اور محبوب کی توقعات سے ہٹ کر میں کوئی عمل کر جاؤں. صحابہ اکرام کی سیرت حضور ہم دیکھتے ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما یبکیک یا اصحابی، اے میرے صحابی تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ رلا دیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں ہوں گے، اعلیٰ درجہ ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام والا درجہ ہوگا، ہمارا وہ درجہ نہیں ہوگا. یہاں ہم آتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے، تو وہاں آپ کی زیارت جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ تو اس بات پر
صحابہ کرام علیہم رضوان آنسو بہا رہے ہیں، حدیث کے الفاظ فبشرہ، حضور نے بشارت عطا فرمائی کہ اس طرح یہاں زیارت کرتے ہو وہاں بھی دید کا شربت پاؤ گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز کہیں کہ ساموت، حضور آپ کو نہیں دیکھتے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے. کیا کہیں گے آپ اس انداز کو اور اس محبت کی انتہا کو؟ محبت ہے نا، بلکہ یہاں تک بھی شاید پتہ چلا ہے کہ جس لمحے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے تھے نا، تو ہجر فراق میں اور عشق رسول میں ایسے ان کی کیفیت جل رہی ہوتی تھی جیسے کہ گوشت کسی پر رکھا گیا ہو اور وہ ہو. تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، مطلب بڑی مطلب کہ کیفیت ہوتی ہیں. بلکہ یہ اشتری تو کیا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ ہجرت کے متعلق، اور جب تشریف آوری ہوئی تو عرض کی کہ جب سے آپ نے فرمایا میں تو انتظار ہی کر رہا ہوں. اس طرح کے کافی مضامین ہیں. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضے، جس سے اصل میں وہ کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ محبت جو ہے نا یہ اطاعت پیدا کرتی ہے. تو سب سے بنیادی تقاضا عشق کا، محبت کا یہ ہے کہ ایک عاشق رسول کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہو، کہ وہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرے. اور ہمارے یہاں تو خیر الٹا ہو گیا ہے، عشق رسول کا دعویٰ نہیں ہے ایسا نہیں کہتا میں، ماشاءاللہ عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے اور عشق رسول نہیں ہے ایسا بھی میں نہیں کہتا. لیکن ایک ہمارے یہاں ہم خود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جتنے بھی عاشقان رسول مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، عاشقان میلاد جو مدنی چینل پر ہیں، آپ ایک بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کہ کیا عاشق رسول ایسا ہوتا ہے. صحیح، عشق رسول ایک ایسا چہرہ، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ میری طرف سے میں نہیں کہہ رہا، جس کتابوں کو آپ بھی درست سمجھتے ہیں اور حدیثوں کے جو مضامین موجود ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو جو میں کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ میں غلط نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی منڈا چہرہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. آپ کو اس چہرے سے ایسا چہرہ جس پر داڑھی نہیں تھی، داڑھی منڈا تھا، ایسے چہرے سے آپ کو زبردست کراہیت ہوئی تھی، اور گویا کہ ایسا جیسے کہ آپ نے آنکھیں پھیلی، چہرہ انور پھیل لیا ہو، اور مطلب یوں فرمایا کہ یہ تم نے کیسا چہرہ بنایا ہوا ہے. تو یہ جو کلین شیو فیس ہے نا، ویری سوری ٹو سے، یا اب تو کوئی فیشن چلا ہے ہلکی ہلکی شیو والا، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اور یہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس چہرے پر، جو عاشق رسول اس کے چہرے پر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کی داڑھی شریف ہو. اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ داڑھی شریف ایسی ہے کہ اس کے بارے میں نے اس لیے زور دیا آپ کو کہ یہ صرف وہ ادا نہیں ہے کہ رکھی تو رکھی، نہیں رکھی تو نہیں رکھی. اس کا نہ رکھنا گناہ گار کرے گا، یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ گناہ گار کرے گا، اور ایک مٹھی رکھنا، فل فسٹ بیئرڈ اس کو کہتے ہیں، ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، نہ رکھنے والا گناہ گار ہے. اسی طرح اسلامی بہنیں خود کو دیکھیں کہ کیا عشق رسول کا دعویٰ کرنے والی کوئی بھی مسلمان عورت یہ کیا بے پردگی کرے گی. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردے کی تاکید فرمائی، پردے کا حکم فرمایا. قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں آپ، ازواج مطہرات کے لیے اور عام مسلمان عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم عطا کیا گیا ہے، اور صحابیات نے جس انداز پر عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے پردے کو اختیار کیا. آج ایک بے پردہ گھومنے والی عورت آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر کہے کہ کیا یہ کوئی عاشق کا کیا چہرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شاید اطاعت آپ کو اس بات کا پیغام دے گی کہ یہ میں مطلب کہ راہ سے ہٹی ہوئی ہوں. تو یہ دو مین چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور یہ دو چیزیں بیان کرنے کے سلمان بھائی ایک وجہ بھی ہے. آپ دنیا میں چلے جائیں، جہاں آپ کو اسلام و دین
پر عمل کرنے والے لوگ ملیں گے نا، جس ریاست میں، جس ملک میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں لوگ اسلام و دین پر کتنا عمل کرتے ہیں، تو آپ کو دو چیزیں مین نظر آئیں گی، مردوں کی داڑھی اور عورتوں کا پردہ. یہ مین ہے. یعنی یہاں پر گویا کہ دین اور اسلام پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، اور ان کی جو اسلام و دین پر عمل کرنے کا جو ایک گراف ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ ہے. اسی طرح نماز کی پابندی، یہ اطاعت، مطلب ایک مسلمان جو عشق رسول کا دعویٰ کرے وہ نماز کیسے قضا کرے گا؟ تو یوں دیکھا جائے تو بہت سارے تقاضے ہیں عشق رسول کے. دونوں کام جو ہیں داڑھی اور شرعی پردہ یعنی برقع عبایا وغیرہ، کیا یہ دوسری نیکیوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، دوسرے تقاضے بھی پورے کرواتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے ایسا کہ یہ خود آپ کے اندر، ہم یہ عمل کرنے والے کے اندر یہ بہت ساری شرافت اور حیا پیدا کرتی. جیسے مثال کے طور پر نماز ہی ہے. ایک نماز یہ آپ کو قرآن کی تلاوت کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو کپڑوں کی طہارت کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو بدن کی طہارت اور پاکیزگی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آپ کو دیگر صفائی اور ستھرائی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. تو نماز خود ایک عبادت ہے، اور آپ کو کئی اچھائی کی طرف وہ ایک عبادت لے کے جا رہی ہے. اسی طرح یہ عبادتیں بھی ہیں کہ وہ آپ کو بہت ساری اچھائی کی طرف لے کے جائیں گے. ارشاد فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ابھی اطاعت کا، اور جس طرح ہم بھی کچھ مدنی پھول دے رہے تھے، لوگ بعض اوقات یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں ہمیں معاشرے میں بھی رہنا ہے، ہمیں سوسائٹی میں بھی رہنا ہے، یہاں جینا بھی ہے، اپنے نظام اور معاملات بھی چلانے ہیں، تو یہ سب کیسے، یعنی اس کو میچ اور یہ پیچ اپ سارا کیسے ہوگا؟ یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی گزارنے سے داڑھی رکھنے والے کو کھانا کھانے میں یقین مانے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور داڑھی رکھنے والے کو کپڑے پہننے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، داڑھی رکھنے والے کو گاڑی چلانے میں، بس میں بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لوگ عجیب عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہ داڑھی رکھ لو گے نا اب تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، آگے چل کے یہ نہیں ہوگا، پریشانی سب ہو رہا ہے. جس کی داڑھی ہے اس کے ساتھ سب ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. یعنی کوئی مثال تو دی جائے نا کہ بھائی اس کے ساتھ جو یہ نہیں ہو رہا ہے نا اس کی داڑھی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. داڑھی کی وجہ سے اچھا تو ہوتا ہے انشاءاللہ، داڑھی کی برکت سے برا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اللہ نے چاہا تو. سبحان اللہ. داڑھی ہے، پردہ ہے، نماز ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں پوری داڑھی رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، ایمانداری اختیار کرنے والے کی آج بھی ہمارے معاشرے میں عزت ہے. امامہ پہننے والے کی عزت ہے، نیکی کے راستے پر چلنے والے کی دنیا بھر میں عزت ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنا مذہبی حلیہ بنا کر اپنا کردار وہ رکھے کہ جسے لوگ پسند نہیں کرتے، تو وہ تنقید اس کردار پر ہو رہی ہے، نہ کہ اس کے حلیے پر ہو رہی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے نا کہ بھائی میں اچھا نہیں ہوں، میں ستھرا نہیں ہوں، تو اب میں داڑھی رکھ لوں گا تو پھر لوگ برا بھلا کہیں گے، برا ہی کہیں گے بلکہ بھلا کیا. تو انسان کو ستھرا اور اچھا ہونے کی سوا چارہ کیا ہے؟ گندگی اور برائی کے ساتھ جینا بھی کوئی جینا ہے. اب بہرحال یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے عشق رسول کے تقاضے. اب یہ تقاضے تو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی، اب دوسری بات یہ کہ جب اس کو آپ ایجوکیشن سیکٹر میں جب جائیں گے تو اس حوالے سے کوئی تقاضا پاتے ہیں آپ؟ مثلاً یہ کہ جو ہماری طالب علمی کا دور ہے، اس دور میں جو ہمارا سلیبس ہے یا جو ہمارے پڑھائی کے جو ماحول ہے، اسٹڈی جو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس میں عشق رسول کے حوالے سے کوئی تقاضے بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اگر میں ایکسپلین کر پایا ہوں. عشق رسول کے حوالے سے تقاضے غالباً، یہ تو بڑی آپ نے آگے کی بات کی، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی بیان کیا تھا کہ جو پڑھ رہے ہیں جی، جنہوں نے 25 سال یا 20 سال بی کام، بی اے یا بی ایس سی یا ایم بی بی ایس یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا جو بھی آپ، چاہے وہ سائنس سیکٹر میں ہے، کامرس سیکٹر میں یا آرٹ سیکٹر میں ہے، کسی بھی سیکٹر کے اندر اگر آپ نے کوئی سی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور آپ نے 22-25 سال تک ایجوکیشن حاصل کی ہے، میں ان تمام 20-22-25 سال تک تعلیم حاصل کرنے والوں سے پوچھوں گا کہ سیرت رسول پر آپ کا کتنا مطالعہ ہے. جی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اہم فرد سن رہا ہو، شاید، واللہ عالم. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پورے نصاب تعلیم میں خدا را ایسی باتیں ڈالیں کہ جس سے پڑھنے والا اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو
समझने के साथ साथ, यानी 25 साल 30 साल उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो टाइम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टाइम गुजारा, उस टाइम के अंदर उसके पास ना इस्लाम व दीन की बुनियादी तालीमात हैं, ना उसके पास उसको सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो समझ सका है, ना वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हालात और मामला से कोई खातिर का उसको वाकफियत हो सकी है। यानी एक मुसलमान 25 से 30 साल तक तालीम हासिल कर रहा है और निसाब बनाने वाला भी अगर मुसलमान ही है तो वो कैसा निसाब बना कर दे रहे हैं कि उस निसाब के अंदर वो मुसलमान पढ़ने वाला अपने दीन को और अपने इस्लाम को, अपने मज़हब को ना समझ पा रहा है, ना सीख पा रहा है, और उसका वो डायरेक्शन ही नहीं है। लिहाजा वो बराए करम इस्लाम वो, लेकिन हो बात इश्क रसूल वाली, एथेंटिकेट हो, आशिकान रसूल को इसमें मौका दीजिए और इसमें अच्छे से अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करें। कि ज़ाहिर हमने भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मुंह देखे हैं, निसाब की किताबें हमने भी उठाई हैं, कंधे हमारे भी दर्द हुए हैं, कलाइयों में हमारे भी दर्द हुआ है, यार किताबें उठा उठा कर चलते रहे हैं, मगर उन निसाब के अंदर हमने कहीं खातिर खा, जिसको सही मायनों में कहा जाए, कोई इस्लाम व दीन की बात आप कहेंगे इसका तो ये तो मतलब अलग से किताबें पढ़ी जा सकती हैं, इकोनॉमिक्स भी अलग से पढ़ी जा सकती थी, इसी तरह कॉमर्स की किताबें अलग पढ़ी जा सकती थी, बहुत सारी किताबें अलग पढ़ी जा सकती थी। याद रखिए, एक मुसलमान के दीन और ईमान की पुख्तगी और मजबूती इश्क रसूल में छुपी हुई है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो ये जो वफा है, इस वफा का तकाजा भी तो है कुछ, जैसे इश्क का तकाजा ऐसे वफा का भी तो कुछ तकाजा है। तो जो मुसलमान दुनिया में, कौन सा मुसलमान है जो कहेगा कि मुझे इश्क रसूल से खाली हूँ, या मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं है। तो इश्क रसूल तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। आप इन मुसलमान बच्चों को, इन मुसलमान स्टूडेंट को सही मायनों में दीन, सही मायनों में इस्लाम, सही मायनों में कुरान, मैं तो आप स्टूडेंट से भी सवाल करता हूँ, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, आपने 25-30 साल तालीम को दी, आपको देखकर कुरान पढ़ने भी सही नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए आपको अलग जाना पड़ा, आपको सीरत सीखने के लिए आपको अलग जाना पड़ा, आपको इस्लाम व दीन को समझने के लिए अलग जाना पड़ा। अगर आप नहीं गए तो आपको इस्लाम व दीन भी समझ में नहीं आया, आपको इस्लाम की किताबें भी सही समझ में नहीं आई। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि दारुल मदीना कायम हुए हैं, और इंशाअल्लाह दारुल मदीना वो निसाब तालीम इंट्रोड्यूस करवाएगा अल्लाह के रहमत से, कि आपको 1 यूनिट अंडर 1 रूफ इंशाअल्लाह ताला दुनिया की तालीम भी मिलेगी और सही मायनों में दीन की तालीम भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये तो एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक जो सेक्टर था उस पर आपने गुफ्तगू फरमाई। तो अब जिन्होंने पढ़ लिया है, जो भी कर लिया है, उनके लिए भी कोई ऐसा लिटरेचर कि जिससे इश्क रसूल बढ़े भी, इसके तकाजे पता भी चले और उन पर अमल भी हो। मुस्तफ़ा का हवाला मैं चंद दिनों से दे रहा हूँ मकतूतुल मदीना से। मैंने खुद जो किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, यानी सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चंद किताबें देखने का मौका मिला है, लेकिन मैं खुद एक किताब को बड़ी जामे और बड़ी उम्दा और इश्क रसूल के सांचे में ढली भी पाता हूँ माशाअल्लाह, और बड़ा एथेंटिकेट मवाद है और आसान है, और एक आम पढ़ने वाले के लिए उसको पढ़ने में कोई इतनी इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिल्दों में भी नहीं है। वो है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, मौजिज़े हैं, फिर दर्स है, मदीना मदीना है, मक्की ज़िंदगी अलग है, मदनी ज़िंदगी अलग है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा हमारे आशिकान रसूल को। अच्छा, मुझे ये याद पड़ता है शायद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ चुका है जी, 2-3 ज़ुबानों में तर्जुमा है। हाँ, तर्जुमा हो चुका है। ज़्यादा इसको लें, और ये महीना है, अल्लाह तौफीक दे तो इस महीने में इस किताब को पूरी पढ़ लें। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी किताब है, सुभान नो डाउट। सुभान अल्लाह। मुझे तो ये किताब बहुत अच्छी लगी, साहबियात मुताला किया और बहुत बेहतरीन, हाँ। बहुत मुख्तसर रिसाला है हालांकि। इसी तरह सहाबा कराम का इश्क रसूल, वाह, ये मकतूतुल मदीना से लें तो असल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, ये हम अपनी तफसीर, अपनी ताबीर खुद कर रहे होते हैं। देखना ये है
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے ایک امتی کا، تو وہ صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلے گا کہ جب ان کو دکھ و تکلیف ہوتی تھی تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے. یہاں تک کہ کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے، مصطفیٰ کے پاس جاتے تھے. آنکھ کا ڈھیلا نکل آئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آقا آنکھ لگا دیتے تھے، آقا ہاتھ جوڑ دیتے تھے. گناہ ہو جاتا تو بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آقا اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی خیرات ہمیں دلوا دیں گے. تو یہ صحابہ کرام کو ایسا نوازتے تھے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے ان کی، امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ نے نقل کی ہے بخاری شریف میں. فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا دست مبارک میری پنڈلی پہ پھیرا، فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، تو میری پنڈلی ایسی ہوگی جیسے اس میں کبھی کوئی شکایت تھی ہی نہیں. ایسا حضور نماز. اور جو آنکھ جوڑ دیتے تھے تو وہ آنکھ پہلے والی آنکھ سے زیادہ بہتر ہو جاتی تھی. اصل میں دست مصطفیٰ کا لگنا ہے نا، پیارے آقا کا ہاتھ مبارک آنکھ پر لگے گا تو آنکھ کا بھی تو بیڑا پار ہونا ہے نا. یہاں علماء نے لکھی ایک بڑی پیاری بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوارے اور حواس جو ہیں ان کے بھی خود کے معجزے تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو چھو دیا کرتے تھے نا، کسی کو ٹچ کر لیا کرتے تھے تو اس سے خوشبو دی جاتی تھی، اس کو برکتیں مل جاتی تھی. یہ ہاتھ کے تھے. اور آپ جس کو دیکھ لیا کرتے تھے تو اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا تھا. یہ جوارے اور آپ کے جو حواس تھے ان کے معجزات میں سے اس کو بیان کیا. ایک بیان میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعضائے مبارک ہیں نا جی، ان کا کمال اور ہے، ان کا جمال اور ہے. کیا بات ہے. ان کے کمال پر الگ بیان ہے، ان کے جمال پر الگ بیان ہے. اللہ برکت دے آپ کو. بہت مختصر جملے میں آپ نے بڑی گہری بات کر دی ہے. کال شامل کر لیتے ہیں، کچھ ناظرین کی ہمارے ساتھ شامل ہیں. کالز لیتے ہیں، ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا سوال کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ سے. نگران شورا کی طرف سے لبیک ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب اتاری ہے. میں صدار آباد فیصل آباد سے السلام سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. بہت بہت اچھا ہے. نگران شورا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اسلامی کیلنڈر کے حساب سے عمر جو ہے وہ تقریباً 47 ہے. 1390 سن ہجری میں پیدائش ہے. سن عیسوی 1970. تو یوں 47 آپ عمر کاؤنٹ کر سکتے ہیں میری. اور جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری عمر 23 سال کی تھی. 93 میں شادی ہوئی تھی. دوسری کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی آج ویسے میرے لیے معاملہ ہلکا ہے. آپ دو ہی ہیں، کہ دونوں بھی ہیں تو آپ بھاری ان معنوں کا شمار کریں. دو میں سے بھی آپ ایک ہی شمار کریں. میں تو ہلکا سا بندہ ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنگلہ دیش سے عرب رانا احمد اتاری بول رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرے سوال ہے، جب آپ باپا کے ساتھ رہتے ہیں اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جی یہی ہے کہ دل کی کیفیت دعا کر اچھی ہو جائے. اب تک تو میں اچھا نہیں بن سکا، اور وہ ایک کیفیت جو ایک مرید ایک کامل کی ہونی چاہیے اپنے پیر کے قرب میں، دعا کریں وہ کیفیت مجھے نصیب ہو جائے. ایک سوال اپنے دل میں جو ہے وہ سوچا ہوا ہے اور آج موقع لگ گیا ہے اور بات بھی آ ہی گئی ہے کال کے اس کے ضمن میں، تو میں وہ کر ہی دوں. رات کو جب آپ میسیجز پڑھ رہے تھے، سوشل میڈیا والوں کے میسیجز، تو امیر سنت کچھ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے. تو امیر سنت نے آپ کو کہا سٹاپ. آپ نے فوراً سے کہا اوکے. دیکھیں دنیا جو ہے وہ لاکھوں افراد جو ہے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں مدنی چینل پر. پتہ نہیں کون کون کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر مدنی چینل انگلش بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، وہاں پر بھی نشریات آنر ہو رہی ہے. اپلیکیشن کے ذریعے لوگ شامل ہیں. فیضان مدینہ میں اتنا بڑا جمع غفیر ہے. اور پھر آپ نگران مرکزی مجلس شورا ہیں. تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ آپ اس کو ایک لیڈ کرتے ہیں، اس کو ترکیب سے لے کر چلتے ہیں. اور آپ کو میرے سنت نے کہا کہ سٹاپ، اور آپ نے کہا اوکے.
تو آپ کو کچھ محسوس تو ہوا ہوگا کہ مجھے ساری جہان کے سامنے مجھے صاحب نے فرمایا اب چپ کر جاؤ بھائی. مجھے تو بہت اچھا لگا اللہ اکبر. کہ ایک پیر مرید کو کہے اسٹاپ تو مرید کا کام ہے اسٹاپ, اور ایک امیر اپنے کسی کارکن کو کہے کہ اسٹاپ تو کارکن کا کام ہے اسٹاپ. واہ. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور آپ نے جو سوال کیا, مجھے سوال پر حیرت ہے کہ اس پر کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں ہے, بلکہ یہ بہت پازیٹیو فیلنگ ہے. اگر کسی نے اگر اس کو نوٹ کیا ہے تو اللہ کرے گا پازیٹیو ہی لیا ہوگا اس کو, کہ امیر سنت نے فرما دیا اسٹاپ. آپ نے دیکھا نہیں وہ آئی پیڈ اسٹاپ ہو گیا تھا؟ ہاں جی ہاں جی, دیکھا نہیں تھا؟ وہ جو پیڈ تھا وہ ہل نہیں رہا تھا, تو پاپا نے فرمایا یار یہ اسٹاپ ہو گیا. میں کہا کیا پتا کس نے اسٹاپ کا کس نے لے لیا معنی. آپ نے کہا اسٹاپ, اب اس نے کوئی بھی چیز اپنے اوپر لے سکتی ہے بھائی. اللہ میں حضور یہاں میرے دل میں اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. یہ کیفیت کیسے بنتی ہے, مطلب ایک مرید کی, اور آپ نے کارکن کا بھی, ایک اسلامی بھائی جو ہے ایک تنظیمی اسٹرکچر میں ہے, اس کی کیفیت کیسے بنے کہ پیر صاحب امیر اہل سنت. ہمیشہ مرید جو ہے نا معروف بھائی, مرید جو ہے نا یہ پیر کا ملازم ہے. اللہ. یہ جس دن یہ سوچ آئے گی نا, یعنی مرید کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیر کے غلام کے. ہم غلام ہیں, غلام پر آقا کا حکم چلتا ہے, اور چاہے ذمہ داری کیسی ہو, مقام کیسا ہی ہو, نام کیسا ہی ہو, کوئی پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو, کچھ بھی ہو, یہ جب آپ کسی سے بیعت کرتے ہیں نا تو بیعت کا مطلب ہے بک جانا. بیع جب بک گئے تو وہ آپ کا ہو گیا آقا, وہ آپ کا ہو گیا مالک, آپ ہو گئے اس کے غلام. اور مرید پیر کے آگے یوں ہے جیسے کہ غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. تو یہاں کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو بھی جس مرشد نے کہہ دیا اسٹاپ تو کیا پتا سانس اسٹاپ ہو جاوے. تو مطلب یہ سب کوئی اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور کہ یہ دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے, تو بس جو پیر کو جو صحیح لگے نا وہ صحیح ہوتا ہے, پیر کو جو صحیح نہ لگے نا وہ صحیح نہیں ہوتا. پیر کی جو سمجھ میں آ رہا ہو نا, بلکہ میں کہتا ہوں جو بندہ بھی پیر کی سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ یار یہ آدمی پیر کی سمجھ میں آیا ہے. تو کیونکہ پیر صاحب کی آنکھ جو ہے نا وہ آنکھ ہے, اور ہم ٹھہرے نابینا ٹائپ کے لوگ نا. طریقت میں مرید نابینا ہوتا ہے, پیر آنکھ والا ہوتا ہے. تو جب نابینا کو آنکھ والا بولے نا کہ یہ راستہ صحیح ہے تو چلتا جا, تو اس کو سوائے چلنے کے کچھ نہیں آتا. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب ایک انداز سفید لاٹھی پر اعتماد کر سکتا ہے تو ایک مرید کا پیر پر اعتماد نہیں کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی عجیب و غریب صرف فیلنگس میں آ جاتا ہے, اور مطلب اس کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ میرا یہ جو مزاج ہے, میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ بھی میرے پیر کے معاملے میں اعتراض ہی کی کسی دنیا میں جائے گا. وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں یار بات تو صحیح ہے, لیکن یہ جو لیکن آتا ہے نا پیر کے کسی بھی معاملے کے آگے, تو یہ لیکن نہیں ہوتا. پیر کے آگے لیکن نہیں ہے, پیر کے آگے تو لبیک ہوتا ہے. لبیک بھی لام سے آتا ہے, لیکن بھی لام سے آتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہی ہو جائے, اور اللہ ہمیں ایسا کرے جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں, امیر سنت کے مرید ہیں, طالب ہیں, میں تو کہتا ہوں جو محبت کرنے والے بھی ہیں, میں ان سب یہی عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ امیر سنت جو ہے نا یہ بڑے حکیم والی طبیعت ہے. بعضوں کا اسلام بھائی مجھے کہتے ہیں کہ حکمت جسے حکمت عطا کی گئی, ہاں حکیم والی طبیعت ہے, حکمت والی طبیعت ہے, اور بڑی مطلب کہ وہ اعلیٰ طبیعت ہے. مجھے بعض اوقات بعض اسلام بھائی کچھ کہتے بھی ہیں کہ یار تھوڑا سا عوامی وہ پبلک کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں, میں نے کہا یار یہ پبلک جمع انہوں نے کی ہے. جتنے بھی لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی امیر سنت قریب آئے ہیں, اگر امیر سنت عوامی تقاضوں کو نہ سمجھتے ہوتے تو یہ قریب کیسے آ گئے. جگہ حاضر تھا کہ کسی کے یہاں ایک مدنی چینل کی ریکارڈنگ کی ترکیب تھی, تو وہاں پر بزنس مین اور کوالیفائڈ اور اس طرح کے لوگ جمع کیے گئے تھے. ریکارڈنگ ہو گئی, بیان ہو گیا, بات چیت ہو گئی, کراس ٹاک بھی ہو گئی. جب میں جانے لگا تو پھر کچھ گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر کچھ نوجوان تھے, بزنس کمیونٹی تھی, اور ایجوکیٹڈ ٹائپ کے لوگ تھے, پڑھے لکھے لڑکے تھے, محبت کرنے والے تھے نو ڈاؤٹ.
انہوں نے کچھ سوال جواب شروع کر دیے کہ آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا انداز ایسا کیوں نہ اختیار کریں جیسے پڑھے لکھے لوگ ہمارے قریب آئیں. یہ بہت کامن کوشچن ہے. بالکل. تو میں نے 2-3 باتیں کی تو انہوں نے کہا, تو وہ مجھے دوبارہ کراس کرنے لگے. نہیں آپ, میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں, اس وقت جو ہم کھڑے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن بھی ہے, آپ کو لوگ پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں, آپ کو لوگ مالدار بھی کہتے ہیں. اس وقت آپ ہمارے قریب کھڑے ہو, آپ یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی میں ایسی کون سی شے ہے جو آپ کو ہمارے قریب لے کر آئی ہے. اب یہ چپ. میں نے کہا یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, آپ معاشرے کے سمجھدار لوگ نہیں ہیں, اور آپ معاشرے میں یوں نہیں ہیں یوں نہیں ہیں. تو جو تحریک کی کچھ تو خوبی ہیں جس کو دے کر آپ قریب آئیں, تو جب آپ قریب آئیں تو اور بھی قریب آئیں گے. اصل میں یہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو عمل سے وہ دور بھاگتے ہیں. وہ دور بھاگتے تو کہتے ہیں یار آپ اب عمل میں کمی, اب یہ کیا آپ انداز بدلو, یہ بدلو, تو بولیں گے اب وہ بدلو, پھر وہ بدلو, پھر وہ بدلو, آنا وانا نہیں ہوگا. بھائی یہی حال ہے, قبول اسی میں انشاءاللہ لوگ کریں گے آپ کو, اور کر رہے ہیں. ہم کہیں حاضر تھے, تھوڑی سی میں بات طویل ہو جائے گی. ہم ایک جگہ حاضر تھے, ترکی کی بات کر رہا ہوں. ترکی میں ہم جب کھانا کھانے شروع ہوئے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ان کے اپنے کھانے کے انداز تھے, اور سنت کے مطابق کھانا کھانا, اور پھر 3 انگلیوں سے, انبیاء کرام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے نوالے بنا کر کھانا. تو میں جیسے ہی کچھ کہنے لگا تو میرے ساتھ اسلام میں بیٹھے تھے, انہوں نے ہاتھ پکڑا. یہ ابھی ریسنٹلی بات ہے, پچھلے مہینے کی. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا, تو میں نے کہا کہ یار نہیں بولنے دو مجھے یار. میں نے بول دیا. انہوں نے چمچ اور یہ سب چھوڑے اور 3 انگلیوں سے کھانا انہوں نے شروع کر دیا. تو پھر میں نے اپنے اس اسلام بھائی کو کہا, میں نے کہا میں اپنا طریقہ بتاتا نا تو یہ بولتے کہ ہماری تہذیب کے خلاف بات کر رہا ہے. میں نے انہیں نبی پاک کا طریقہ بتایا, اور جب میں نبی کا طریقہ بتاؤں گا تو کوئی بھی اپنے طریقے کو اتنا بڑا نہیں سمجھے گا کہ وہ نبی کے طریقے کے متعلق کوئی کلام کر سکے. تو جب ہم بتا ہی نبی کا طریقہ رہے ہیں, داڑھی نبی کا طریقہ ہے, امامہ نبی کا طریقہ ہے, زلف نبی کا طریقہ ہے, اسی طرح لباس کے معاملے میں ہم نبی پاک کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. تو جب نبی پاک کا طریقہ بتائیں گے, نبی پاک کی سنتوں کے مطابق آپ لوگوں کو لائیں گے, پھر حرام اور حلال کے بارے میں بتائیں گے کہ بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے یہ حلال ہے. تو جب آپ بتائیں گے, اور اسلام و دین ترغیب و ترہیب کس میں موجود ہے, قرآن کریم کو بھی ہم پڑھتے ہیں, تلاوت کریں تو جہنم کا بیان ہے, جنت کا بیان ہے, سارے بیانات موجود ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسا معجون شفا لے کر آئی ہے کہ الحمدللہ جو بھی اسے کھاتا ہے اللہ کی رحمت سے شفا پاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ برکت دے. بات تھوڑی طویل ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. کیا بات. کالز کی طرف بڑھیں سلمان بھائی. جی بالکل بالکل. کالز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راوت پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. میں ماشاء اللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر بہت پیارے مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل میں جا گزی اس وقت ہوگا جب کہ دل کے اندر انسان اپنے کو نرمی محسوس کرے گا, کیونکہ بدبختی کی جو علامات لکھی گئی ہیں اس میں جس طرح بھی یہ رونے پر ماشاءاللہ کلام جاری تھا, تو بدبختی کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہی یہ ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں, اور دل جو ہے یہ سختی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور دنیا کا حرص انسان کے دل میں بڑھ جاتا ہے, طول عمل لمبی امیدیں لگ جاتی ہیں. تو دل اگر نرم ہو جائے تو ساری کیفیات سیدھی ہو جاتی ہے. تو اگر دل کی طرف ہماری توجہ رہے اور ہم وہ عمل کریں کہ جو دل کو نرم کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لا زوال دولت دل کے اندر جہاں گزی ہو جائے گی, اور جب دل کے اندر جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس دل کے ذریعے, کیونکہ دل جو ہے یہ ٹینکی کی مانند ہے, تو اب دل کے اندر جو ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے ظاہر میں بھی نظر آئے گا, باطن میں بھی نظر آئے گا, کردار میں بھی نظر آئے گا, گفتار میں بھی نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دل ہی کے بارے جو آپ نے نا دل کی نرمی, تو اس کے بارے میں ایک ارشاد میرے پاس تھا, اگر وہ مجھے مل جائے اور مل گیا میں انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ نے چاہا تو
اچھا لگے گا. سبحان اللہ. یہ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میرات المناجی، یہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 2 پر فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت بیان ہے، دل کے کانوں سے سنیں. جس طرح لوہا نرم ہو کر اوزار، سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر باغ اور کھیت، آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے انسان کا دل نرم ہو کر ولی، صوفی، عارف وغیرہ بنتا ہے. فرماتے دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. یہ دل کی نرمی اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے. اب جی میں کچھ عرض کروں، یہ جب کال آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ سے سوال کریں گے کہ دل کی نرمی کیسے ملے، تو وہ بھی آپ نے بیان کر دیا. اب کیا کریں اس کا، یہ تواتر کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. چلیے تواتر کے ساتھ تو یہ معاملات تو نہیں ہوا، تواتر یہ معاملہ ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں، اور آپ نے سوچا کہ یہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو آپ کا اپنا تجربہ اور آپ کی اپنی فراست آگے آدمی ہیں، ہم آپ کی بالکل عزت احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ، جو وہ کہہ رہے ہیں مہربانی، آپ عزت و احترام کی باتیں کرتے ہیں. اللہ. جی کال لے رہے ہیں جی. یہ چوتھی دلیل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمیر حمزہ تاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. اس سلسلے میں نے نگران شورا سے پوچھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے کس موضوع پر بیان فرمایا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سب سے پہلے توبہ کے موضوع پر بیان کیا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے جو آپ کا بیان یاد ہے نا جی، جو وجدانی بیان، جو سب سے پہلے میں نے، یعنی جس کے بارے میں وہ نئے پڑھنے کے جائے جامعہ المدینہ میں، تو وہ تربیتی اجتماع تھا پورے پاکستان کے اسلامی بھائیوں کا، بہرحال تھا کوئی تربیتی اجتماع تھا. اس میں آپ نے ایک بیان فرمایا تھا احساس ذمہ داری، وہ جو چھپ کر بھی مکتبہ المدینہ نے شاید فیضان مدینہ میں، ادھر منچ تھا، منچ پر کرسی تھی، اور کیا بیان تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات. اللہ اور برکت عطا فرمائے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، امیر سنت کے دامن کرم کو تھامیں، اور جو ہے وہ منازل طے کرتے رہیں، مدنی کام کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے جو ہے وہ چاہا تو آپ بھی اچھا بیان کرنے والے بن جائیں گے، ہم بھی اچھا بیان کرنے لگیں گے. کچھ اور قول کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. لبیک سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور اس میں نگران شورا کی آمد مرحبا. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد جو پرانے دوست ملتے ہیں تو وہ بہت زیادہ طنزیہ، مذاق، مسخری کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی رکھ لیں تو مذاق بناتے ہیں، اور وہی پرانا تکلف تو میں اور بہت ہی ابیوزو لینگویج. تو ایسے اگر سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پلیز مدنی پھول ارشاد فرما دے تو ان چیزوں کو کیسے کور کریں، اور ایز اے اسلامی بھائی ہمیں کیسے ان کو ڈیل کرنا چاہیے؟ پلیز جواب عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. سوال ہے جی، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم بھی مدنی ماحول میں نہیں تھے تو بے تکلفی تھی دوستوں میں، اور جب وہ مدنی ماحول کے بعد جب ملے اور ان کے ساتھ ہم اسی بے تکلفانہ انداز میں رہے تھے تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل رہا تھا. پھر الحمدللہ وہ ذہن بنا. اس کا طریقہ یہ ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کہ یہ ایک ہی بار ہونا ہے آپ کے ساتھ. جب آپ ملیں گے یا وہ آپ سے ملیں گے تو وہ آپ کو اسی مزاج اور انداز کے ساتھ ہی ڈیل کریں گے جو سابقہ تھا. اگر آپ بھی ان کو اپنے سابقہ انداز پر ہی ملیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بس ایک ہی بار کی نارملی آپ کو پرابلم ہوگی کہ وہ جب آپ سے اس طرح کی بات کریں گے تو آپ انہیں محبت، پیار، مسکرا کر جی تو یوں عاجزی انکساری والا، اس پر بھی وہ آپ کا تھوڑی دیر مذاق اڑائیں گے ممکن ہے، اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے، مگر آپ نے اپنے آپ کو جما کر رکھنا ہے اور پھر ان کو کوئی نیکی کی دعوت دے کر ہاتھ ملا کر آپ نے رخصت لے لینی ہے. ممکن ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کہیں گے کہ یار یہ تو بدل گیا ہے، آپ بدل گیا، یہ اس سے اپنے کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ خود اپنے طور پہ ریئلائز کر لیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات جب آپ کی ہوگی اور آپ اسی انداز پر رہے جو انداز ہے آپ کا،
تو انشاءاللہ ان کو لازمی تو اپنا انداز بدلنا پڑے گا. یہ میں نے اپنے تجربے کی بات کی ہے, خود جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے وہ بات کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید کالز بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. الحمدللہ ربیع الاول کا چاند آپ کو, باپا جان کو, تمام حاضرین کو اور تمام سننے والے عاشقان رسول کو بہت بہت میری طرف سے مبارک ہو. حاجی صاحب میں ایک اپنی طرف سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق رسول حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ نعت خوانی بھی ہے, اور نعت خوانی بھی ایک مدنی چینل کے نعت خواں جس طرح نعت پڑھتے ہیں ایسا سرور, ایسا عشق ملتا ہے کہ بس الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیا بیان کرے اسلام بھائی. ایسا عشق نصیب ہوتا ہے. نعت خوانی ایسا عشق پیدا کرتی ہے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. دعاؤں کی التجا کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. میرا آپ سے 100% اتفاق ہے. سبحان اللہ. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع ذکر و نعت یا جس طرح ہو رہی ہوتی ہے نعت خانے, ان میں بھی لوگ عجیب عجیب قسم کی ہلڑ بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. جلوس میلاد ہے, اس میں جو ہے وہ جرسی جو ہے وہ اتاری ہوئی ہے, کمر پہ باندھی ہوئی ہے, اور یوں یوں اور پتہ نہیں عجیب عجیب مطلب حرکتیں معاملات موٹر سائیکل پہ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, ایک طبقہ ہے جو تفریح کے لیے آتا ہے اور ایک طبقہ ہے جو توجہ رسول کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. جو تفریح کے لیے آتا ہے اس کے انداز کچھ اور ہوں گے, جو سرکار کی توجہ و ثواب کے لیے اور عظمت اور تعظیم و تکریم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آئے گا, اس کا انداز کچھ اور ہوگا. تو یہ تو وہ خود ہی تعارف کروا رہا ہے کہ وہ آیا کس لیے. تو اس میں کیا میں آپ سے بحث کروں گا. ویسے انداز ہونا کیا چاہیے؟ محفل میلاد ہے یا جلوس میلاد؟ امیل سنت نے اس انداز پر کافی مدنی پھول مدنی مذاکرے میں عطا فرمائے تھے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور زبان پر نعت پاک کا کے نذرانے ہوں, پھر یہ کہ توجہ ہو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے جہاں ولادت پاک ہوئی, اس مکان عالی شان کا تصور اللہ کرے کہ بندھے, اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہو, اور اللہ کرے کہ اشکبار آنکھوں سے جلوس میلاد میں اور اجتماعی میلاد میں شرکت ہو, تو خود دیکھیں گے کہ ان کو کس قدر لطف و سرور محسوس ہو رہا ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح مدینے کی طرف رخ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ خاص لینے کے لیے, خاص شب ولادت کا جو وقت ہے, صبح صادق کا جو وقت ہے, تو اس وقت کو یہ بالکل ضائع نہ ہونے دیں, اور اس وقت اشبار آنکھوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ پانے کے لیے یہ صبح بہارا منائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ زندگی کا یادگار اور زندگی کا حاصل لمحہ ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کال کافی ساری شامل کی ہیں. یوکے کی ایک کال ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ہارون رشید اتاری بولٹن یو کے سے. ماشاءاللہ لبیک. آئی ایم پریزنٹ. بہت ہی مدینہ مدینہ سلسلہ ہے اور الحمدللہ رب العالمین. اٹس اے بیوٹیفل پروگرام دیٹ وی آر آل انجوائنگ. سو دس ون تھنگ مسنگ, نگرانی شورا's بیوٹیفل اسمائل. اللہ اللہ. اوکے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ہینڈ ٹو ہینڈ. چلیں جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. So now you give me hand to hand مدنی قافلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. Please call. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, نگران شورا کا ایک بڑا پیارا مدنی پھول تھا, میں نے نوٹ کیا ہوا ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. اگلے مدنی کسوٹی جو ہے وہ آج ہم نے کرنی ہے. طے شدہ مدنی کسوٹی کچھ اور ہے, چلیں جو طے شدہ ہے ہماری آپس میں جو مشورہ ہوا ہے اسی کو کر لیتے ہیں. نہیں, آپ کو اختیار ہے. جی آپ کو اختیار ہے. میں ٹھیک ہے جی. 12 سوال آج آپ کریں گے جی. 13ویں سوال پر جواب ہوگا. آج 12 کیوں بھائی؟ ہاں, آج ایک سوال بڑھا دیے. کیوں جی؟ کیوں؟ آپ چلنے دیں, پھر لگے گا پتہ کیوں بڑھایا جی. ٹھیک ہے جی. چلے جیسے آپ 12 سوال اور پھر 13ویں پر انشاءاللہ جواب ہوگا. گھڑی انشاءاللہ یہ چلے گی. اور کیا ہے
وہ ہمارے ذہن میں ہے جو بھی ہے. جی حضور صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی انسان ہے. انسان لا. مقام. مقام لا. فرشتے. لا. کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ گھڑی گھڑی چل رہی ہے. نہیں کوئی نہیں بتا رہا. کوئی استعمال کی شے. بالکل استعمال کی شے. استعمال کی شے. کتنے سوال ہو گئے؟ 4. اچھا استعمال کی شے ہے. کیا یہ شے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں رہی ہے؟ لا. کوئی مقدس پتھر ہے؟ لا. آپ قریب آتے نا پھر مزہ آتا کسوٹی. جی قریب آتے نا پھر مزہ آتا. ابھی بہت دور ہے. اچھا ہے نا. آپ کو پتا ہے یہ ایک ہی سوال میں قریب آ جائیں گے بھائی جان. چلنے تو دیں آپ 12 تو ہونے دیں. جی حضور 6 ہو گئے. 6 سوال. وہ مقدس شے حرمین طیبین میں؟ لا. حرمین طیبین میں ہے. وہاں پر بھی ہے. وہاں پر بھی ہے. چلے یوں کر لیں. جی وہاں پر بھی ہے. وہاں پر ہوگی. بھی ہوتی ہی ہے. چلے ون سائڈ ہو جائیں. ہاں جی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی ہے. حرمین طیبین میں بھی ہے. اچھا کیا وہ شے پاکستان میں بھی ہے؟ بالکل ہے. کیوں نہیں ہے جی. کتنے سوال ہو گئے؟ 8 ہو گئے. کیا وہ شے باب المدینہ میں ہے؟ باب المدینہ میں بھی ہے. پوری دنیا میں ہی ہے تقریباً. کافی ساری جگہوں پر ہے. دنیا کے اکثر مقامات میں ہوگی. کیا وہ فیضان مدینہ میں بھی ہے؟ یہاں یہاں سے مراد یہ مدینہ ہال میں نہیں ہے. فیضان مدینہ. فیضان مدینہ مسجد بھی نہیں. ہاں فیضان مسجد بھی نہیں. فیضان مدینہ مسجد بھی نہیں. لیکن فیضان مدینہ تو ہم اس کو پورے کو ہی لیتے ہیں نا. جی پورا. جس میں جامعہ بھی آتا ہے ہمارا, تو مدرسہ بھی آتا ہے, تو مطبخ بھی آتا ہے, مکاتب بھی آتے ہیں. تو یہ ابھی اب گھڑی چلا رہے میں تو ہوا کہاں ہے؟ سوال کہاں کیا ہے؟ ان کا جواب تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. آپ تو جواب دے رہے ہیں نا. چلے ہو گیا جواب ہمارا. نہیں فیضان مدینہ میں بھی ہے. جی ہے. وہ شے فیضان مدینہ میں ہے. ٹھیک ہے. یار سوال چلائیں جی. گھڑی چلائیں. چل گئی. کتنے سوال ہو گئے؟ 9. 10 ہو گئی. 10 ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. 5 4 3. کوئی گنبد ہے؟ وہ گنبد نہیں ہے. گنبد نہیں ہے. بہت دور ہیں ابھی آپ. جی بہت دور ہیں جی. بہت دور ہوں نا. 12واں اور آخری سوال. 12واں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے تعلق کے اعتبار سے قریب ہے. تعلق کے اعتبار سے قریب ہے. چلے گھڑی 9 8 جاری ہے. کوئی ممبر ہے؟ نہیں. لا. ممبر بھی نہیں ہے. اب تو جواب ہی دینا ہے. اب یہ ہوا جواب. اور ہے یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی. اچھا اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں بھی ہے. بالکل تقریباً دنیا بھر میں ہے.
ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عرف ہے یہ کہنے کا کہ دنیا بھر میں دنیا بھر میں ہے. خود فیضان مدینہ؟ نہیں جی، فیضان مدینہ یہ جواب نہیں تھا. یہ جواب نہیں ہے. اچھا چلے پھر آپ دے دیں. بخاری شریف کتاب ماشاءاللہ. کہاں مسنگ کہاں ہوئی تھی؟ آپ نے پوچھا کہ انسان ہے یا نہیں ہے تو ہم نے کہا نہیں ہے. آپ نے پوچھا مقام ہے، ہم نے کہا نہیں ہے. آپ نے پوچھا فرشتے ہیں، ہم نے کہا نہیں ہے. آپ نے کہا استعمال کی شے ہے، ہم نے کہا جی ہے. آپ نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہے، ہم نے کہا نہیں ہے. مقدس پتھر کا پوچھا تو ہم نے منع کر دیا. پھر حرمین طیبین میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، باب المدینہ میں بھی ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہے، گنبد نہیں ہے، ممبر بھی نہیں ہے. بخاری شریف ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھا سوال تھا. یار یہ پہلی مدنی کی چھوٹی ہے جس پہ آپ جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے. چلے کوئی بات نہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ایک اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ایک تصویر اسکرین پر دکھائی جائے گی اور یہ آپ کو بتانا ہے کیا ہے. چلیں جی. پہلا اشارہ جی. واہ سبحان اللہ. اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں جی، اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. جی مجھے بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں جی تو کیا کروں؟ بتائیں یہ کیا ہے. اس کا پس منظر بتانا ہے آپ نے. کیا ہے؟ بتا دیں، پس منظر بتا دیں، پیش منظر بتا دیں، کچھ بھی بتا دیں. اچھا دکھائیں جی، دوبارہ دکھائیں، اسکرین پہ دکھائیں. یہ آپ لوگوں نے صحیح کہا یار، ہمارا لا رکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دکھانا ہے پورا ہے. ہاں جی. تو یوں رگا کر کیوں دکھاتے ہو ستا کر؟ بھائی تھوڑا ایک اور کھڑکی کھولو بھائی جان. واہ جی واہ سبحان اللہ. آپ بھی ہیں جی؟ اچھا میں بھی ہوں. میں تو یہاں بھی ہوں. یہ کوئی اسٹوڈیو ہی لگتا ہے. کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے جی. اسٹوڈیو نہیں ہے. بعض جگہ پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کمال شفقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے، دل جوئیاں کر رہے ہوتے. بہت اچھی نیتیں ہوتی ہوں گی آپ. دکھائیے. لیکن ناظرین ہمیں بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے اور خیال بچوں کا جو ہے رکھنا چاہیے چھوٹوں کا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ذہن میں ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. دکھائیے بھائی. جی آگے دکھائیں جی. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور یہ بتا رہے ہیں آپ. نہیں پہنچ گئے جی. اصل میں آپ لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہو نا، اس لیے آپ پہنچے ہوئے. میں نے ایک دفعہ دیکھی ہے. میں نے تو دیکھی، میں نے پوری نہیں دیکھی. اور آپ پہنچ گئے. میں نے نہیں دیکھی. آپ پہنچ گئے. ہاں میں نے یہ نہیں دیکھی، لیکن میں نے جو دیکھی ہے یہ وہی لگ رہی ہے مجھے. اچھا جی دکھائیے دوبارہ دکھائیں جی. ایک اور. چلو سلمان بھائی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو جاؤں گا. تھوڑی دیر کے لیے نہیں ساتھ ہم بھی ساتھ نہیں ہیں، آپ کو وقت ساتھ ہے. چلو ایک اور کھڑکی کھولے بھائی. کھڑکی کھولے جی اگلی. چلے پیچھے بلند و بالا عمارت ہے. مجھے تو یہ جلوس سے میلاد کا کوئی منظر لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نا کہاں دکھائیں جی؟ دوبارہ دکھائیے. تھوڑا زوم تو کریں. یہ جو دو اسلامی بھائی ہیں ان کو تو دیکھنے دو، کوئی ہیں کون. بہت دور ہے. جہانگیر پہ لگ رہا ہے. ہاں جی جہانگیر لگ رہا ہے مجھے بھی. ہاں یہ بینکاک کا منظر ہوگا. پھر کہاں گئی؟ بینکاک کا جلوس میلاد کا منظر ہوگا. بینکاک کا. ہانگ کانگ. بینکاک الگ ہے، ہانگ کانگ الگ ہے. اچھا بینکاک دکھائیں، پوری تصویر دکھائیں جی، پھر پتہ چلے گا. جی حضور. آئیے بینکاک کے جلوس میلاد کا منظر ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے. سبحان اللہ. ویڈیو دکھا رہے ہیں، ویڈیو دکھائیں جی، میرا بھی ایپ چھپ جائے گا. مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بینکاک، اور بینکاک کی ایک عمارت کے ہم چھت پر ہیں، اور یہ ہم چاند دیکھنے کے لیے چڑھے تھے، اور 12ویں شریف کا چاند ہم نے دیکھا تھا. تو یہ وہ ہے بینکاک کا ہی منظر. سبحان اللہ. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہاں میں بھول گیا تھا بینکاک ہے یا ہانگ کانگ ہے. چلے آپ نے درست جواب دے دیا. اچھا ویڈیو نے بچا لیا. چلو مزے کی بات بتاؤں، یہ بات بتانے کی نہیں ہوتی کہ میں بھول گیا تھا. اور یہ لائیو جا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے جی مزید کالز شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عادل شاہ عرض کر رہا ہوں خیرپور میرٹھ سے. نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے، آپ کے والد صاحب کے تاثرات سننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل ہی کر سکتا ہے، اور کوئی میں کہاں سے لاؤں گا؟ انشاءاللہ پہلے بھی پیش کیے گئے والد صاحب کے آپ کے تاثرات آئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بھی جو ممکن ہوگا ہماری مجلس سے وہ انشاءاللہ. میں حبیبت طاہر شہر بریشہ سے بول رہی ہوں. عمران انکل آپ کو سب سیامی بھائیوں کو ربیع الاول مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی مدنی منی ربیع الاول کا چاند مبارک ہو. اور تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ اب تک اگر آپ نے اپنے گھروں کو، اپنی کھڑکیوں کو، اپنی گیلریوں کو مدنی پرچم سے اور چراغاں سے نہیں سجایا تو برائے کرم ہو سکے تو آج ہی سجا لیں. اچھا یہ بتائیں، ایک سوال جو ہے وہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اور شاید ہو بھی، کہ یہ جو آپ بدنی پرچم لگائیں، لائٹیں لگائیں، یہ کریں وہ کریں، کوئی اس میں کوئی آپ کا حصہ وغیرہ، کوئی شیئر وغیرہ بھی ہے کوئی پرچم بنانے والوں کے ساتھ کوئی رکھا ہوا معاملہ کہ جو نفع ہوگا وہ چلو اتنا اتنا آپ کا، اتنا ہمارا ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا یار؟ میں سوال کر رہا ہوں جی، میں اپنے جس بات نہیں بتا رہا. اللہ معاف کرے استغفر اللہ. میں ایک جو شیطانی وسوسہ جیسے کوئی ڈالے کسی کے، شیطانی ہوگا تو شیطانی وسوسہ تو شیطانی وسوسہ ہی ہے. خود آپ نے شیطانی کہہ کر ہی جواب بھی دے دیا کہ یہ وسوسہ رہے بھی تو شیطانی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ دعوت اسلامی سے آمدنی ہمیں ملے یا دعوت اسلامی سے کوئی مالی فائدہ حاصل کریں، ایسی سوچ الحمدللہ ہے ہی نہیں. اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کو دینے والے بیانات ہیں، آپ کا وقت، یعنی جو بھی آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بھائی جان میں جو کر رہا ہوں یہ ہے ہی دعوت اسلامی کی وجہ سے. اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو کون سا بیان بھائی، کون سے سلسلے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہے ہی سب دعوت اسلامی کی وجہ سے. دعوت اسلامی میں جب نہیں تھا میں تب بھی عمران تھا. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد میں عمران نہیں بناؤں. مگر جو کچھ اس وقت کوئی دیکھتا سنتا ہے تو وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہے. امیر سنت کی برکتیں ہیں. تو اس میں دنیاوی مال و اسباب لینا یا کمانا یہ کیسا؟ تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی بھی نفع یا ایسی کوئی شے نہیں ہے. نہ کوئی جھنڈوں میں، نہ کوئی ڈنڈوں میں، نہ کوئی تسبیح میں. یہ بنتے کہاں یہ بھی مجھے نہیں پتا. یہ ہمارے مقتدۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں اور یہی کرتے ہیں الحمدللہ. یہ بنے گا یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا، بننے کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ بھی بنایا گیا ہے. تو ایسا نہیں، ہمارا پورا شعبہ ہے الحمدللہ. ہمارے اراکین شورا میں دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، دعوت اسلامی کا شعبہ. دعوت اسلامی کے شعبے اراکین شورا میں تقسیم ہے. وہ اپنے مشاورتیں کرتے ہیں اور الحمدللہ مقبت المدینہ کی آمدنی بھی دعوت اسلامی کی آمدنی ہے. جی ہاں، نفع نقصان دونوں دعوت اسلامی. آپ نے اپنے گھر پر لائٹ اور جھنڈے لگا لیے الحمدللہ رب العالمین. 25 سفر سے ہی لگے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. جی 25 سفر اللہ کا شکر ہے. ایک کال ہے اس کو شامل کرتے ہیں. جی میں محمد ریحان اطاری اٹلی کے شہر بریشہ سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ زوجل آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. عمران انکل اگر بچے گھر کو آقا کی آمد میں گھر کو سجاتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا؟ جواب بھی ارشاد فرما دیجیے. جی مدنی منع بالکل ثواب ملے گا کہ نابالغ کی نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو جو بھی آپ اچھا اور نیک کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. بلکہ آپ کے اس نیک کام میں جو آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ انہیں بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ حضور کی آمد کی خوشیاں منانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ایک محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے عربی کے اندر
ایک کتاب ہے مجموع لطیف، اس میں جو ہے وہ بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، کیا یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا خواب میں، من فارح بنا فارحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل ہمیں خوشی منانی چاہیے، بلکہ میں مدنی التجا کروں گا کہ یہ جھنڈے اور گھر کے اندر جو چھوٹا جو کچھ نہ کچھ جو تیاری ہے نا، مدنی منوں سے کریں، لائٹیں نہ لگانے دیں انہیں تاکہ کرنٹ وغیرہ نہ لگے، باقی کچھ نہ کچھ سجاوٹ کا کام مدنی منوں مدنی منیوں سے کروائیں، اٹھانے کا کام ہی کروا لیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہر سال ربیع النور شریف میں ہمارے گھر اور ہمارے ساتھ سجایا جاتا ہے، تاکہ ماں باپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد پھر انشاءاللہ زندگی بھر ولادت کی خوشیاں مناتی رہے گی۔ امیر حسن فرماتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ لبیک۔ نگران شورا کا جو سفر ہوا یو کے کا، اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پرابلم ہے آپ کے یہاں، سردی مجھے تو نہیں، مجھے تو پسینہ نکل رہا ہے، آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے، آپ کے ہاتھ ہی جیب میں ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے آقا کی یاد کر رہے ہو، آقا کا ذکر کر رہے ہو، تم بھی کر گئے
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر جھوم کیوں رہے ہوتے ہیں؟ جھوم بھی رہے ہوتے ہیں, جھما بھی رہے ہوتے ہیں. آپ خالی جھومنے کا بول رہے ہو, جھوم رہے ہو, تو جب ہم سنیں گے تو نہیں جھومیں گے. ایسے آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے لاجواب کرنے والا؟ کیوں لگتا ہے ایسا؟ نہ ایسے کوئی, مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور بندہ جھومے گا نہیں تو بھی جھومے گا کب؟ سبحان اللہ. جھومنے کا تو ایک اپنا لطف ہے, جھومنے کا ایک اپنا سرور ہے. اور ماشاءاللہ یہ غالباً 2 سال پرانا ہے, یہ جو ہے نا 2 سال پرانا ہے, کیونکہ یہ مدنی پرچم پھر بعد میں آئے تھے, وہ سب پرچم تھے. اور یہ جو شیفیلڈ جو دکھا نا, یہ بہت عالیشان مسجد ہے یو کے کی, بڑی عالیشان مسجد ہے. مدینہ مسجد, مدینہ مسجد نہیں, ہاں بڑی قیمتی اور بڑا رقم خرچ کی ہے وہاں کے مسلمانوں نے اس مسجد کو بنانے میں. بڑی خوبصورت مسجد تھی ماشاءاللہ. تو وہاں مساجد میں دوسرا یہ کہ گنجائش بہت ہے, ہال بنے ہوتے ہیں, کمرے بنے ہوتے ہیں, نیچے اوپر بہت ساری گنجائش ہوتی ہے. آپ جائیں تو یہ ہے کہ جو مساجد کئی ایسی بنی ہوئی ہیں, بہت خوبصورت اور بڑی عالیشان اور بڑی گنجائش والی مساجد بنی ہوئی ہے. اس میں تو جذبہ بھی بڑا عالیشان نظر آ رہا ہے اجتماعات میں. یہ اصل میں تھوڑا یہ یوز ٹو نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ نہیں, ویسے تعداد وغیرہ کے تعداد تو اجتماع تو وہاں آپ یو کے میں جائیں تو بڑے بڑے اجتماعات آپ کے ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی ہے, لیکن یہ کہ یہ جھومنا اور یہ ساری چیزیں جو نا یہ اس میں اتنے وہ یوز ٹو نہیں ہے. تو ماشاءاللہ جب دعوت اسلامی کا مدری ماحول قریب ملتا ہے تو پھر یہ جھنڈے اٹھانے کی اور جھومنے کی اور جھمانے کا بھی. اچھا, آپ بتا رہے ہیں 2 سال پہلے کا, تو ابھی کیا کیفیت ہے؟ ابھی بھی تو کرائے نا؟ نہیں الحمدللہ, ابھی ہم نے کوشش کی تھی کہ چھوٹے شہر کور کیے تھے. ابھی یہ جیسے کہ یہ عموماً بڑے شہر تھے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ بریڈ فورڈ تھا, برمنگھم تھا, اور بھی بڑے شہر تھے. اس بار ہم نے کوشش کی تھی چھوٹے شہروں کو کور کرنے کی, اور ماشاءاللہ چھوٹے شہروں میں بھی جا کر ہمیں اچھا, بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھا رسپانس ملا تھا. ماشاءاللہ. کال شامل کر لیتے. جی, میرا نام راہیل ہے, میں یو کے حنفی کبینہ کے شہر نوٹنگھم سے بول رہا ہوں. لبیک سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا, میں ریلیز کو دیکھتا ہوں اتوار کے دن. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج آپ کی طبیعت کچھ نساز سی لگ رہی ہے, آپ آتے رہتے ہیں اس طرح مسکرا بھی نہیں رہے ہیں آج, تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ چونکہ دو کولیں آ گئی ہیں, اصل میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کلی حال, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. اصل میں کل سے بے آرامی مطلب بڑی انتہا کو پہنچ, ابھی بھی تقریباً میں رات سے لے کر ابھی تک آدھا گھنٹہ کر کے 3 حصوں میں سویا ہوں. تو کیونکہ صبح بھی اجتماع تھا اور پوری تیاری تھی, رات بھی فجر سے کچھ دیر پہلے, اور اس کے بعد پھر یہ فجر کے کچھ دیر بعد, اور ابھی کچھ دیر. تو یہ مجموعی طور پر بھی 2 دن ہو گئے آرام کی ترکیب صحیح بن نہیں سکی ہے. آپ آگے پھر مدنی مذاکرے اور مطلب آج ایسا تھا کہ میں شاید لبیک سلسلے میں نے ان کو پیغام بھی دیا تھا کہ آج مدنی کسوٹی نہیں کرنا. پھر مدنی کسوٹی میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر لیں, کیونکہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب نیند نہ پوری ہونا تو ذہن حاضر نہیں ہوتا. میں تو ابھی حاضر ہوں لبیک کے سلسلے میں, لیکن ذہن کا حاضر ہونا, آپ چھٹی کر لیتے, یہ بھی چھٹی کا ٹائم ایسے بھی ہونے والا ہے, انتظار رہتا ہوگا, گمان ہے. اور ذہن یہی ہے کہ ایک مدنی چینل کا سلسلہ ہے, یہ نہ چھوٹے. تو کسی اور کام کی کر لیتے آپ؟ جی, کسی اور کام کی کر لیتے, کسی اور مدنی ایکٹیویٹی کو. نہیں مطلب ایک سلسلہ ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے ماشاءاللہ. اسلام بھائی تیاری کرتے ہیں, مدنی چینل پر دیکھنے والے دیکھتے ہیں, تو بلا سخت مجبوری نہ ہو تو ذہن یہی ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کوئی ہمیں یہ پائی پیسہ نہیں ملتا سلسلے کا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمدردیوں پر آپ کو اجر عطا فرمائے کہ آپ ماشاءاللہ محسوس کرتے ہیں, آپ کی ہمدردیاں ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمت بھی دے, طاقت بھی دے, اور غفلتیں میری ختم ہوں, سستیاں ختم ہوں, اور میں اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکوں. یہ دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ سب دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اگلی اتوار دعا کریں بڑے وہ تیاری کے ساتھ آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. یہ ایسے آج بھی جیسے 2 تھے, یہ 4 ہوتے تو کچھ
دو دو ہاتھ ہونے میں زیادہ اچھا لگتا ہے. مدنی مذاکرے 12ویں تک جاری رہیں گے. آپ سب کو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام